آدم و حوا کی تخلیق کے بعد یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرا كَثِيرًا ونساء، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ جہان دنیا میں آباد ہونا شروع ہوئے اور بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دو سے، اس جوڑے سے پیدا کیا۔ یہاں پر لوگ ایک غلط بات انہوں نے پھیلائی ہے، اور لوگ اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام محنت کے لیے چلے جاتے، ایک بیٹا صبح پیدا ہوتا اور شام کو ایک بیٹی پیدا ہوتی، تو اس سے بہت زیادہ جہان آباد ہوئے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، انسان کی تخلیق کا جو پروسیجر ہے کہ وہ ایک نطفے سے سفر کرتا ہوا ایک 9 مہینے 8 مہینے 9 مہینے تک جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، یہ روز اول سے زمین پہ آنے کے بعد یہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے وہ جو کثیر مردوں عورتوں کو پیدا کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی اولاد کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ 7ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تو وہاں پہ آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی لطیف بات ہے، قرآن مجید میں ان دونوں کے نام نہیں ہیں اور صحیح احادیث میں بھی نہیں ہیں۔ البتہ شارحین اور مفسرین نے یعنی ایک بڑی کثرت کے ساتھ نقل در نقل وہ نام موجود تھے، تو حابیل اور قابیل کا ذکر کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کی آزمائش کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد کیا یہ انسان ہمیشہ رہیں گے یا ان پر موت بھی آئے گی، تو حابیل کی وفات کا ذکر ہوا کہ قابیل نے اسے قتل کیا۔ یہاں بھی اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، تو قاف سے قاتل ہے اور قاف سے قابیل ہے، تو قابیل ہی قاتل تھا اور حابیل مقتول ہے۔ تو یہ قاف ایک علامت ہے کہ جس سے ہمیں یہ فاعل کا یاد رہے گا اور بھولے گا نہیں۔ تو آپ پھر سب کوئکلی اس گتھلی کو جو ہے نا وہ سلجھا دیں کہ یہ جو آگے نسل بڑھنے کا سلسلہ تھا، یہ بہن بھائیوں کی شادی ہوئی، ایسا تھا یا کوئی اللہ نے حوریں بھیجے دی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت پہ غور کریں نا، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اس نے ان دونوں سے جہان آباد کیا، مردوں عورتوں کا۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ بہن بھائی تھے تو اسلام شروع سے دین اسلام رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام کے ورژن مختلف ہوئے ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ حضرت آدم کے دور میں یہ سارے بہن بھائی تھے، تو ان کے آپس میں نکاح کی اجازت مل گئی، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کس کنٹراس میں اجازت دی وہ اللہ جانتا ہے، اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے اور آپ جب تشریف لاتے ہیں بحیثیت نبی، اور اس کے بعد ان کی شریعت کا ایک دور تھا، پھر اس کے بعد چند لوگ بچ کے ساری دنیا تباہ ہو گئی، پانی میں غرق ہو گئے۔ پھر حضرت نوح سے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے اس نسبت سے، اس کے بعد یہ شریعت کے جو ورژن آتے رہے تو اس میں شریعت کے احکام و مسائل بدلتے رہے، کہیں 3 نمازیں تھیں، کہیں 5 تھیں۔ اس دور میں بہن بھائی کا نکاح تھا، آج وہ حرام ہے، بلکہ محرمات ابدیہ میں مائیں بہنیں خالائیں شامل ہیں۔ تو اسلام قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، سورۃ النساء کی، بالکل۔ تو یہ شریعت کے احکام کے اعتبار سے ورژن اسلام کے مختلف رہے، البتہ اس کا لیٹسٹ اور کامل ورژن وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر ہوا، انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد ہے، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ، یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال ہے، اور آپ ماشاءاللہ ابتدا سے لے کر اختتام تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست پورا سفر انسانی ارتقاء کا اور نبوت کا ایک ہی ایپیسوڈ میں سب تک پہنچ جائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ یہاں ذکر ہوا حابیل اور قابیل کا، تو وہ جب قابیل کا قتل ہو گیا، میں صرف ایک جملہ بول کر تو آگے میں آتا ہوں، وہ جب قابیل نے قتل کر دیا حابیل کا، تو اس کے بعد وہ تو مطلب بہن بھائیوں کا نکاح ہو گیا اور وہ سلسلہ چڑھ پڑا، اور یہیں پر ہی حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت بھی ہوتی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں، اور ان کا شیس بیسیکلی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بیٹا۔ ایک یہ معنی ہے، اور اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا تحفہ اللہ کی طرف۔ تو یہ نام بھی چلا، اور پھر یہاں سے بھی نسل آدم اور نسل انسانی کا ارتقاء ہوتا گیا۔ اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیس اور یافس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوریں بھیجی۔
نہیں ایسا نہیں ہے. ان کا نکاح بھی جو ہماری معلومات کے مطابق اور ہم نے پڑھا ہمیشہ وہ یہی ہے کہ ان کا نکاح بھی بہن کے ساتھ ہی ہوا اور انہی سے پھر آگے نسل انسانی آگے چلی. اب میں یہاں سلسلہ آ جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام تک اور یہ آدم ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور صاف ظاہر ہے ان کو یہ درجہ بھی ملا اور انہوں نے یعنی 1000 سال تک تبلیغ کی ہے اور 1000 سالہ تبلیغ میں انہوں نے مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پیغام کو قبول کرنے والے 82 یا 83 افراد تھے. 1000 سال 1000 سالہ 950 سال منیمم 900 سال کا عدد بیان ہوا کہ اتنا عرصہ آپ نے تبلیغ کی اور میکسیمم 1000. اب اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد صرف 82 افراد مسلمان. یہاں پر جو تبلیغ کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن ایک جذبہ ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں ریزسٹنس آئے اس میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے مقرب اور برگزیدہ رسول اگر وہ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود بھی صرف 82 یا 83 افراد کو مسلمان کر پاتے ہیں تو اس سے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین. اب آپ نے بات کی اسی طریقے سے سلسلہ چلتے چلتے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو یہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں تو میں اب ایک ایک آیت پڑھنے کی بجائے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے کچھ خوبیاں یا کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جو کامن تھیں جو سب کے اندر پائی جاتی تھیں اور کچھ وہ تھیں جو انڈیویجول بھی تھیں اور اسی کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کر بھی ذکر کیا تیسرے پارہ میں. اب وہ دیکھیے وہ کون کون سی ہے. سب سے پہلے تو جو کامن ڈیوٹی تھی کامن ذمہ داری تھی وہ ہر نبی اور رسول کی وہ تھی اعلان توحید کہ ہر ایک کو بتانا کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا تلک الرسل کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ ایک ہے یعنی ہم قل هو اللہ احد وہ ایک ہے. یعنی آپ یوں دیکھیے کہ کہیں پر آج کے دور میں بھی تثلیث کا عقیدہ ہے کہیں پر آج بھی 10 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ اب بھی موجود ہے کہیں پر اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو ایک بھی مانتے ہیں. اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں پیچھے جانا پڑے گا ذرا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات اس طریقے سے کیے اور پہلے نبی آدم علیہ السلام تو پھر یہ شرک کی شروعات کہاں سے شروع ہوئی؟ بہت زبردست وہ بڑا خوبصورت ایک پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی چلی گئی تو ایک وہ نسل ہے جو قابیل سے چلی ہے ایک وہ نسل ہے جو حابیل اور دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام سے چلی ہے. اب یہ دونوں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج تک اور قیامت تک یہ 2 شجرے چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ایک ہدایت والوں کا شجرہ چل رہا ہے جن کو اللہ ہدایت کی نعمت دیتا ہے اسلام کی نعمت دیتا ہے ہر دور میں جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ جو نام بدلتے رہے مگر دین ایک ہی تھا اسلام. تو وہ جو ہدایت پر رہے وہ پھر حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے ہیں اور جو دوسری طرف جو گمراہی کی طرف ہیں وہ ادھر. اچھا وہ جو جہالت کے پیکر تھے وہ جو مطلب وہ انتقامی کاروائی رکھنے والا وہ جو سوچ تھی جو قابیل سے چلی. اچھا وہ جب جیسی زمین میں افراد پھیلے تو انہوں نے جس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھا اس کو اپنا خدا مان لیا. نمبر 1. نمبر 2 یا جس چیز کو انہوں نے نقصان دہ سمجھا جس چیز کو اچھا سمجھا یا جس چیز کو برا سمجھا. مثلا اب آندھی بھی خدا تھی ان کی اس سے خوف اور ہیبت آتی. سانپ بھی ان کے خدا تھے یہ آگ ان کی خدا تھی ستارے سورج چاند یہ سب ان کے خدا. تو شرک کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جس چیز کو اپنی عقل اور وہ ناقص عقل تھی اس کے تحت انہوں نے جس چیز کو فائدہ مند اور نقصان دہ سمجھا اس کو اپنا معبود بنا لی. اب وہ جو نبی اور رسول آتے رہے تو وہ توحید کا پیغام دیتے تھے کہتے خدا ایک ہے اس کا. اچھا نمبر 1. نمبر 2 وہ شرک کے خاتمے کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان شرک لظلم عظیم اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور قرآن مجید نے بیان کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور کرے گا سوائے شرک. یہ شرک. نمبر 2. نمبر 3 اگلی جو بات تھی وہ ہدایت یعنی ایک رائٹ وے ہے ایک رانگ وے.
اب انسان کی تخلیق کے بعد اب اس نے کامیاب زندگی بسر کرنی ہے تو اس کو رائٹ وے بتانا کہ اس ٹریک پر چلو گے تو تم ایک کامیاب زندگی بسر کر. یہ ہر نبی اور رسول نے امر بالمعروف نہی عن المنکر. نہیں انل منکر، ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں. اب عام طور پر جب ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم صرف دینی معاملات کو لیتے ہیں، جبکہ انبیاء اور رسول صرف دینی امور کی بات نہیں کرتے رہے، یعنی وہ دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو کامیاب بنانے کا میتھڈ پریکٹیکلی، جیسا کہ یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سر یہ آیت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اتری، یہی والی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اتری. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمام انبیاء کی زندگی اس زمانے کے لوگوں کے لیے رول ماڈل تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کچھ چیزیں بنیادی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی آ رہی ہیں.